ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم يا حبيب الله. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسلام کے فلسفہ اخلاق کا تقابلی انداز میں مختصر سا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا اس کا تذکرہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر فرما دیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے میرے رب نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا ہے، اسی لیے میں بھیجا گیا. انسان کا جو اصل وجود ہے ایمان کے بعد وہ اس کا اخلاق ہے، جس سے انسان وجود پذیر ہوتا ہے. یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہے کہ جو اس کی جنت، اس کی بشارت، اس کے فضل اور کرم کا مستحق ٹھہرتا ہے. آج کی گفتگو اسی حوالے سے ہے. چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو فلسفہ اخلاق ہے وہ ہے کیا، اور اس کے مقابل جو دیگر مذاہب ہیں، پھر مغربی تہذیب، فکر و فلسفہ، ان کے ہاں اخلاق، مذاہب عالم کے ہاں اخلاق اور اسلام کے ہاں اخلاق کیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں لیکن آج موضوع کی مناسبت سے تھوڑا سا اس کو دہرانا چاہوں گا. پہلے تو یہ اصولی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اخلاقیات اس حوالے سے رہنمائی کے لیے ہمارا سورس کیا ہوگا، ہم کس کی طرف دیکھیں گے. تو ایک اپروچ اور سوچ تو یہ ہے کہ انسان جن اخلاقیات پر عمل پیرا ہے یا اس کو ہونا چاہیے، اس کا ذریعہ اور اس کی پہچان ہمیں رسم و رواج سے ہوتی ہے. انسان تہذیبی سطح پر جو تجربات کرتا ہے ان تجربات سے ان اخلاقیات کو انسان سیکھتا ہے. یعنی مسلسل تہذیبی تجربات کے بعد جو روایات اور جو چال چلن سوسائٹی کے اندر پختہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے، روایت کے اندر ڈھل جاتا ہے، وہ گویا کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہمارا بنیادی ماخذ وہ ہے. اس حوالے سے آپ سمجھیے کہ یورپ اور مغرب اور اس وقت دنیا کا جو بڑا ایک حصہ سیکولر، لا دینیت اور لا مذہبیت کے عنوان کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، ان کے ہاں اخلاق کی پہچان یہی ہے. یعنی اخلاق کی بنیاد کیا ہے کہ جس کو لوگ اچھا کہیں. سوسائٹی کا رسم و رواج، چال چلن، یہ اخلاقی اقدار کو سیکھنے کا یہ ذریعہ ہے. اور انسان مسلسل جو تہذیبی تجربات ہیں ان کے بعد اعلیٰ اخلاقی اقدار کو ڈیولپ کر لیتا ہے. یہی پس منظر ہے مغرب کے اندر. یورپ اور دنیا کا جو آج جسے آپ مہذب دنیا کہتے ہیں، ان کے ہاں جو بہت ساری اقدار روایات ہیں اس کی بنیاد یہی ہے. یعنی انسانی عقل ہے،
رسم و رواج ہے، انسان کے تہذیبی تجربات ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر اور یورپ اور مغرب کے اندر یہ اپروچ پیدا ہوئی کہ جو کچھ انسان تجربات کے بعد تہذیبی سطح پر جو کچھ انسان دریافت کر چکا ہے، اس سے آگے کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ دا اینڈ آف ہسٹری، اس نام سے بہت ساری کتابیں یورپ میں شائع ہوئی ہیں کہ یہ تاریخ کا اختتام ہے، اس سے آگے انسان اور کون سی اخلاقی قدریں ہیں جن کو پہچانے گا اور جانے گا۔ لہٰذا اب ان اخلاقی اقدار کا تحفظ ہی اصل میں انسانیت کا تحفظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور مغرب کے اندر جو اخلاقی اقدار انہوں نے حتمی طور پر طے کر لی ہیں، اس کو بطور عقیدہ کیوں لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آزادی اظہار رائے ہو، بیسک ہیومن رائٹس ہوں، یا فیمنزم، ہومنزم، جو بھی اصطلاحات آج کے دور میں آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جن تجربات کے بعد ہم نے یہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ دریافت کی ہیں، اور اس کی پیوریفیکیشن کے بعد ان کو اس درجے پر لے گئے کہ جہاں آج دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، دنیا ختم ہو گئی، اس کے بعد کچھ باقی نہیں بچتا۔ یہ ایک اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ جو ہے وہ اسلام کی ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اخلاقیات انسانی تجربات سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اخلاقیات کے لیے وحی اور الہام کی طرف دیکھنا ہوگا۔ لہٰذا وہی قدر قابل قدر ہوگی جو وحی اور الہام کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ اس لیے کہ انسان آج جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کل اس کو برا کہہ دیں، اور جن کو کل تک وہ برا کہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں اس کو وہ اچھا کہنے لگے، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک چیز ایک دور میں خود اہل یورپ کے ہاں اچھی تھی، پھر بری ہوئی، اور پھر دوبارہ اچھی ہو گئی۔ تو یہ انسان کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو رسم و رواج پر رکھیں گے تو تب بھی، اور اگر آپ اس کو انسان کی نری عقل پر رکھیں گے تو تب بھی، آپ اخلاقیات کی اعلیٰ منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا اخلاقی اقدار وہی سب سے اعلیٰ ہیں جن اخلاقی اقدار کی تعلیمات پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ لہذا یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جو مغرب کے فلسفہ اخلاق اور اسلام کے فلسفہ اخلاق کے اندر فرق کرتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہی وہ چیز ہے، یعنی آپ اس فرق کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ فلسفہ اخلاق جس کی بنیاد پیغمبروں کی تعلیمات پر ہے، وہ اخلاق جس کی بنیاد وحی اور الہام پر ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہے، اس میں تو کسی بھی صورت میں انسانوں کا کسی بھی حوالے سے استحصال نہیں کیا جا سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن مغرب کا جو فلسفہ اخلاق ہے اور ان کے ہاں جو مارکیٹنگ کی نفسیات ہے، آپ دیکھیں نا، کاروباری نفسیات اور وحی اور الہام اگر پس منظر میں ہو تو پھر انسان کس طرح سوچتا ہے۔ اگر مارکیٹنگ کی نفسیات ہو تو پھر اس کی طرح کی کتابیں بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی کہ ایتھیکل گائیڈ بک فار کال گرلز، جسم فروشی کے اصول و ضوابط، قوانین، اخلاقیات، یعنی جسم فروش
خواتین کو کس طرح کی اخلاقیات کو اختیار کرنا چاہیے. یہ مغرب کے ہاں جو فلسفہ اخلاق ہے اس کے نتیجے میں تو اس طرح کی اخلاقی تعلیمات پر کتابیں چھپ سکتی ہیں، لوگوں کو تربیت دی جا سکتی ہے، لوگوں کو تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ مغرب کی مارکیٹنگ کی جو نفسیات ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ جسم فروشی کی بھی اخلاقیات لکھ رہے ہیں، اس کی تعلیمات لوگوں کو دے رہے ہیں. اس لیے یہ جنسی تعلیمات کے حوالے سے جو مغرب کی طرف سے ایک سیلاب ہے اور جس کو وہ اسلامی معاشروں کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ اس کو متعارف کروایا جائے، اس کے بیک گراؤنڈ میں اصل چیز یہی ہے. یہ بڑا فرق ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مغرب کی نفسیات اور ہے اور اسلام کی بنیاد اور پس منظر اخلاقیات کے حوالے سے وہ بالکل اور ہے، وحی اور الہام. اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اسلام کا فلسفہ اخلاق ہے، ایک مذاہب عالم کا فلسفہ اخلاق ہے، اور ایک مغرب کا فلسفہ اخلاق ہے. ذرا موضوع تھوڑا سا فکری نوعیت کا ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. آگے بہت ساری باتیں ہم اس تناظر میں کریں گے کہ مذاہب کا فلسفہ اخلاق، مذاہب عالم کا فلسفہ اخلاق، اسلام کو ذرا مستثنا کر کے اس کے اندر مسئلہ کیا ہے. ہم اسلام کے فلسفہ اخلاق کی برتری کی ہی کیوں بات کرتے ہیں؟ سارے مذاہب کی تعلیمات اخلاقیات پر مبنی ہیں، لیکن آگے ہم انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے. یہاں صرف میں اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں کہ مذاہب عالم کی جتنی اخلاقی تعلیمات ہیں، بدقسمتی سے وہ انبیاء نے جو دعوت پیش کی تھی اور انبیاء پر جو تعلیمات اتری تھیں وہ اصل شکل میں باقی نہیں رہی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تعلیمات انسانی فطرت کے خلاف ہیں، انسانی عقل کے خلاف ہیں، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس کو خدا کا حکم مانا جائے کہ انسان مذہبی طور پر اعلیٰ اور ادنا طبقات کے اندر تقسیم ہے. یہ کیسے مانا جائے کہ وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا اور ہر انسان کا خالق وہی خدا ہے، وہ ایک کو نسلی طور پر اعلیٰ پیدا کرے اور دوسرے کو نسلی طور پر حقیر اور ذلیل بنا دے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے مذاہب میں یہی صورتحال ہے. یہ ہندوستان کے اندر جو طوفان مچا ہوا ہے اس کے پس منظر میں بھی آپ کو ہندو مذہب کا جو فلسفہ اخلاق ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ اور ادنا مذہبی طور پر انسانوں کو اس انداز میں تقسیم کردہ انتہائی خطرناک بات ہے. اسلام نے ایسا کچھ نہیں کیا. عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب کو بھی اگر آپ اسی انداز میں دیکھیں کہ کس طرح ان کی تمام جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ کس طرح تبدیل ہوئیں اور اس کے نتیجے میں وہ اخلاقی تعلیمات کس طرح واضح طور پر خلاف عقل بھی نظر آتی ہیں اور خلاف فطرت بھی نظر آتی ہیں، جبکہ اسلام وہ دین فطرت ہونے کا دعوے دار ہے، دین عقل ہونے کا دعوے دار ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی کوئی تعلیم عقل اور فطرت کے خلاف نہیں ہے، اور وہی یہ اسی عقل اور فطرت میں اگر کسی جگہ پر کوئی گڑبڑ ہو جائے، فطرت پر کہیں پردہ آ جائے، مسخ ہو جائے، عقل کام چھوڑ جائے، عقل جذبات کے تابع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو مفادات اس کے پیش نظر ہوں. انسان کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، لیکن مفاد دوسری طرف ہے. تو اس وقت مذہب، وحی اور الہام اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف تمہاری عقل اور فطرت کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا حکم بھی ہے.
تو یہ بڑی گہری بات ہے. اسلام کے پورے فلسفہ اخلاق کو سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس بحث کو بھی پوری طرح سمجھیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا نا، کہ اکثر میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی، نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے. اور انسان کی فطرت کے اندر وہ نیکی کس طرح پیوست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے تجھے بے چین کر دے. اگر تو اس کی طرف جائے، اس کے بارے میں سوچے تو تجھے بے چین کر دے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. جس چیز کو انسان دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے وہ اصل میں گناہ ہے. یہ اس کے اندر کی پکار ہے، یہ اس کے اندر کی آواز ہے. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان کا نفس خود اس پر گواہ ہے، نگہبان ہے. انسان کی فطرت اور اس کے نفس کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی ڈال کر بھیجی ہے، خیر اور شر کا تصور پیوست کر کے بھیجا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ کرتا رہے، چشم پوشی سے کام لیتا رہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان کا نفس خود اس پر گواہ ہے. فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور انسان کا نفس، اللہ رب العزت اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے انسان کے نفس کی، انسان کی فطرت کی، وہ فطرت سلیمہ کہ جس پر انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ ہم نے اس نفس کے اندر خیر اور شر کو الہام کر کے بھیجا ہے. جس نے اس کا تحفظ کیا، اس صلاحیت کا، اس ضمیر کا، وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر دیا، وہ اصل میں وہ شخص ہے جو ناکام ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پہلی اور اصولی بات جو ہمارے لیے یہ سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اہل مغرب کا فلسفہ اخلاق، مذاہب عالم کا فلسفہ اخلاق اور اسلام کا فلسفہ اخلاق، اس میں بنیادی فرق کیا ہے کہ اسلام کی نظر میں اخلاقی قوانین کا اصل ماخذ تو وحی اور الہام ہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر بھی وہ چیزیں ڈال کر بھیجی ہیں، اس کو عقل بھی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کو اصل بنیاد کس پر رکھنی ہے؟ وہ وحی اور الہام ہے. اس لیے کہ عقلی طور پر انسان کسی کہہ لیجئے کہ مفاد میں پڑھ کے وہ کسی غلط راستے پر چل سکتا ہے. تو پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمارے لیے اس حوالے سے کیا رہنمائی مہیا کرتا ہے اور ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. یہ اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں کہ یہ ہماری کوئی خاندانی روایت ہے، یہ ہماری علاقائی رسم و رواج ہے. ہر وہ رسم و رواج، ہر وہ روایت جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گی وہ قابل رد ہے، وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ہاں، وہ علاقائی رسمیں رواج اس پر چلتے رہیے جو قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ان کا ٹکراؤ نہیں ہے تو آپ ان پر چلیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. مذہب اس حوالے سے لوگوں کو باؤنڈ نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی ایسی قدر انسان نے اپنائی
اس عنوان کے ساتھ کہ ساری دنیا میں جی یہی ہو رہا ہے، غلط. ہماری علاقائی خاندانی رسم یہ ہے، سوسائٹی کا چلن یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ رسوم و رواج پر ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ وحی اور الہام پر نہیں ہے، خدا اور رسول پر نہیں ہے. وہ بھی چیزیں کیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی دوسرا کام بھی کر لیتا ہے. شیطان کو بھی راضی رکھتا ہے اور حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے. یہ بین بین والا کام نہیں ہے، یہ بالکل متعین رستہ ہے. اخلاقیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. اسلامی اخلاقیات کے اندر جو چیز بڑی اہم ہے کہ کس انداز میں شریعت نے اخلاقیات یعنی نیکی کے ساتھ ایمان کو جوڑ دیا. کہہ لیجئے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کو اکٹھا کر دیا. اس کا مطلب ذرا سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے کسی رسم و رواج کی صورت میں، کسی ملکی قانون کی وجہ سے، تو وہ اچھا عمل تو اچھا ہی رہے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ اس کے فوائد و ثمرات بھی سمیٹے گا. لیکن آخرت میں اور اللہ کے ہاں چونکہ اس کا ایمان کس چیز پر ہے؟ ریاستی قوانین پر ہے، علاقائی رسم و رواج پر ہے، خدا اور رسول پر اس کا ایمان نہیں ہے. دیکھیے، آپ کسی اندھے کو سڑک پار کروائیں، آپ اس نقطہ نظر سے کروا رہے ہیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ عقل اور فطرت کا تقاضا بھی ہے تو یہ نور علی نور ہے. اور اگر اس طرح اس کے ساتھ کوئی ریاستی قانون بھی شامل ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہی عمل صرف آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ریاستی قانون ہے، تو اس کا ملکی قانون کا احترام اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو دنیاوی فوائد ہیں وہ تو انسان کو ضرور ملیں گے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو خدا اور رسول کی نظر میں اس کی کامیابی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا ایمان خدا اور رسول پر نہیں ہے. یہ فرق ہے اہل ایمان کی نیک عمل کے اندر اور اس شخص کے نیک عمل کے اندر جو اہل ایمان میں نہیں ہے. وہ جو عمل بھی کرے گا وہ سارے کے سارے اعمال اس وجہ سے ہیں کہ اس میں خدا اور رسول کا حکم اس کے پیش نظر ہے. لہٰذا اس میں جو بات خاص طور پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہر عمل انجام دے گا، ہر اخلاقی قدر کو خدا اور رسول کا حکم سمجھ کر اپنائے گا. اگر کوئی دوسری چیز اس کے پیش نظر ہو گئی تو اس کا سب کچھ، ہر چیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس میں وہ سیدھا رستہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کہ اس رستے پر اس کو چلنا ہوگا، بے خوف ہو کر، بے غرض ہو کر. ایک حدیث کے اندر ایک تمثیل کے انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کس طرح خدا اور رسول کے حکم کو اور اس ہدایت کو سامنے اپنے دیکھتا ہے اور پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ انسان کی مثال اس دنیا میں ایسے ہے جیسے کوئی ایسے سرنگ ہو کہ جس کے ایک کونے اور کنارے پر، آخری کنارے پر روشنی نمودار ہے اور انسان اس کو دیکھ رہا ہے،
اور سیدھا رستہ اس کی طرف جا رہا ہے. اگر انسان اس سیدھے رستے پر اس روشنی کو فالو کرتے ہوئے چلتا چلا جاتا ہے تو وہ شخص ہو گیا کامیاب. لیکن اگر رستے پر چلتے ہوئے دائیں اور بائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل ایسے دی کہ وہ روشنی ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ سرنگ ہے جن کے دونوں طرف دیواریں ہیں، بند ہے وہ، لیکن دروازے اور کھڑکیاں بھی موجود ہیں. اگر چاہے آوازیں اس کو آ رہی ہیں، کبھی اس کھڑکی سے کبھی اس دروازے سے کہ ذرا ادھر آ جاؤ، ذرا اس طرف نظر کرو، ادھر دیکھو، تمہارے مطلب کی بہت ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں. اس کو آوازیں آ رہی ہیں لیکن وہ ان آوازوں سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ سیدھا چلتا چلا جاتا ہے اور بالآخر وہ اس روشنی کو پا لیتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ سمجھو کہ وہ جو روشنی کی طرف سیدھا رستہ ہے وہ اسلام ہے، اور جو دونوں طرف جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں. اگر کوئی شخص اس رستے کو کھوٹا نہیں کرتا، ان حدود کو، جو وہ دیواریں ہیں اور اس کے اندر جو کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، جو آوازیں آ رہی ہیں، نہ ان آوازوں پر کان دھرتا ہے، نہ ان دیواروں کو پھلانگتا ہے، نہ ان کھڑکیوں سے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو گویا کہ اللہ کی حدود کا لحاظ اور خیال رکھنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سرنگ کے آخری کنارے پر جو روشنی چمک رہی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد بھی فرماتا ہے، یہ آیت بھی ملاحظہ فرمائیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ویسے قرآن کا اعلان کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت حاصل کون کرے گا؟ اس کتاب کو منارہ نور جو شخص بنائے گا وہی کامیاب ہوگا. لہذا قرآن مجید ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کا تذکرہ رب کریم فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ سیدھی راہ پر چلنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو ان دیواروں کو پھلانگیں گے، جو ان دروازوں کو توڑیں گے اور کھڑکیوں کو پامال کر کے دوسری طرف نکل جائیں گے، وہ اس ہدایت سے محروم ہو جائیں گے. فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان اہل ایمان کے لیے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی اخلاقیات کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم رسم و رواج نہیں، علاقائی قوانین نہیں، اپنے مفادات نہیں، خاندانی روایات کو مد نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا رکھیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کیا ہے. لہذا انسان جتنی بھی تہذیبی تجربات کے بعد جتنی بھی اخلاقی قدریں ڈیولپ کر لے، وہ ان اخلاقی اقدار سے کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتی جن کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لہذا یہ بات یہ بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ بس اوقات کسی ایک جملے کے نتیجے میں انسان ایمان سے ہی نکل جاتا ہے. اس طرح کے بیوقوف لوگ آپ کو ملیں گے کہ آپ بھی ذرا ایسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں کہ آپ کو اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ اس وقت اس کی حالت یہ ہے
کہ اگر اب اس کو قرآن کی کوئی آیت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث سنائی تو اس مجلس میں جس انداز میں یہ بات کر رہا ہے اور جس طرح یہ جذبات کے اندر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہی ہلکا جاننے لگے، اور جیسے ہی اس نے ہلکا جانا ویسے ہی وہ ایمان سے نکل گیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر قرآن کی یہ بات تو ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمارے ہاں یہ رسم نہیں ہے، رواج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے، اس رسم اور رواج پر اس کا ایمان ہے۔ بڑے بے وقوف کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے، اتنے بے خوف انداز میں تبصرہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بھی کسی اچھے موقع کا انتظار کرنا چاہیے، جب اس کی کوئی طبیعت اس طرف مائل ہو، بات سننے کے لیے تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن و سنت کی بے توقیری کے نتیجے میں پہلے تو وہ کسی نہ کسی طرح کوئی مسلمانوں میں شامل ہے، لیکن اس کے بعد وہ دائرہ اسلام سے ہی اپنے آپ کو خارج کر لیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ باقی جو بھی انسان کا عمل ہے، جو بھی نیکی وہ کرنے جا رہا ہے، اسلام یہ بحث ہی نہیں کرتا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، بلکہ اسلام یہ بحث کرتا ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے۔ یہ ہے فلسفیانہ سا ذرا موضوع کہ مغرب کے اندر جو فلسفہ اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے وہ انہی اصولوں پر کی جاتی ہے کہ نیکی، خیر اور شر کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ بڑا بنیادی سوال، انسان نیکی کیوں کرے، اس کا محرک کیا ہے، اور تیسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اسلام اس کو بالکل دوسرے تناظر میں دیکھتا ہے، وہ اس سے بحث ہی نہیں کرتا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ انسان اخلاقی اقدار کو اختیار کرے اور نیک کام کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے، بلکہ اسلام اس سے بحث کرتا ہے کہ نیک کام کرنے کا مقصد اور غرض کیا ہونی چاہیے، کس مقصد کے لیے ہمیں ہمیشہ نیکی پر چلنا ہے، ہمیشہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنانا ہے۔ اسلام نے اس سے بات کی ہے، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی نظر میں اس حوالے سے اسلام کی جو اپروچ اور سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس لیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنانا چاہیے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اخلاقیات، اچھا کردار، بہترین سماجی رویے، یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جس سے انسان شدید محبت کرے وہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اپنے محبوب کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ یہ موضوع تھوڑا بدل جائے گا، لیکن میں اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو طریقے ہمیں بتائے ضرور ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ میری صفات پر غور کرو، میں عزیز ہوں، میں قوی ہوں، میں حکیم ہوں، لطیف ہوں، ودود ہوں، جبار ہوں، قہار ہوں۔ میری صفات پر جب تم غور کرو گے تو تمہیں میری معرفت ملے گی، اس معرفت کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں نا ہم دیکھ سکتے، بغیر دیکھے کیسے محبت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو نظر ہی نہیں آتا، محبوب تو وہ ہے جو سامنے نظر آئے، ہم اس کے کردار سے، اس نے حسن و جمال سے، اس کی شخصیت سے متاثر ہوں تو تب اس سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں نظر آتا،
ہم اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اقبال نے اسی نفسیات کی طرف، انسانی نفسیات کی طرف اشارہ کیا نا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بندے کی نفسیات یہی ہے، اللہ نہیں نظر آتا، لیکن اگر اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اس کو رب کی قدرت نظر آتی ہے، رب کی حکمت نظر آتی ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے علیم و خبیر ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کے جبار اور قہار ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک طریقہ یہ بتایا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری آیتوں کے جب کوئی حکم بیان ہوتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی وصف کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک حکم بیان ہوا اور آخر میں بیان ہوا کہ وہ عزیز ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ تو آپ اس حکم کو اس اللہ کے وصف کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پر تدبر آپ کے اور میرے دل میں خدا کی محبت کو اجاگر کرے گا۔ انسان ہر جگہ اپنے رب کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ خدا کی معرفت کا ایک ذریعہ تو یہ ہے، اور دوسرا اس سے ذرا آسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اچھا اس طرح کر لو، اگر اس میں تمہیں کچھ مسئلہ ہو تو پھر میں تمہیں ایک محبوب دے رہا ہوں، آپ اس محبوب کی اتباع کر لو، جیسے جیسے اس کو دیکھو ویسے ویسے بننے کی کوشش کرو۔ اگر تم یہ کوشش کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ کا محبوب بننا اور اللہ کی محبت، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اخلاقیات اور اخلاقی اقدار کو اس لیے اپنانا اسلام کی نظر میں ضروری ہے کہ اس میں اللہ کی محبت انسان کے پیش نظر ہو۔ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے، اور یہ وجہ بھی کہ اللہ رب العزت کی رضا، کوئی اور رضا نہیں ہے، کوئی اور چاہت نہیں ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کیا غرض ہے، یہ اسلام اس سے بحث کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام اس سے بحث کرتا ہے کہ اخلاقیات پر، نیک اعمال، اچھے کردار، سماجی رویے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنانے کا سبب کیا ہونا چاہیے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ انسان کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہو۔ برطرز اندیشہ سود و ضیاں ہے زندگی، کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اللہ رب العزت کے سامنے انسان نے سرنڈر کیا ہوا ہے، اب اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہے، اور باقی سارے مفادات دوسری طرف ہیں، اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ والی جو بات ہے نا، یہ وہی ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے تو وہ جو نفس امارہ ہے اس سے نکل گیا، نفس لوامہ کے درجے سے بھی اوپر نکل گیا، اور نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور پھر اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو زندگی، ساری اخلاقی زندگی کو، پوری زندگی کو، اپنے پورے وجود کو خدا اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ایک اخلاقی وجود کے اندر تبدیل کر لیتا ہے، اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف رب کی رضا ہوتی ہے، یہ شخص وہ ہے جو نفس مطمئنہ لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہے اصل میں اسلام کے بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے۔ اگلے جمعوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر مزید گفتگو